بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جو ہی حجلہ عروسی میں قدم رکھا تو میرے دل کے تار بچ گئے۔ یہ سارا کمرہ موتیوں اور سرخ پھولوں سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، اور یہ ساری سجاوٹ میں نے جس کے لیے کی تھی، آج وہ اس کمرے میں سرخ لہنگا پہنے، سرخ گھونگھٹ نکالے اس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میری آہٹ محسوس ہوتے ہی اس کا سر حیا سے مزید جھک گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہونے سے لے کر اب تک اپنے دل کو ہی سنبھالے جا رہا تھا، تو دوسری طرف وہ بے پناہ نروس تھی، جو اس کی باڈی لینگویج سے پتہ بھی چل رہا تھا۔ نروس تو خیر میں بھی تھا، کیونکہ یہ میری پہلی سہاگ رات تھی، اور اوپر سے وہ اتنی حسین تھی کہ اس کے سامنے میں خود کو بہت ماٹھا محسوس کر رہا تھا۔ حالانکہ میں خود بھی کافی ہینڈسم تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے سامنے مجھے ایک عجیب سی احساس کمتری ہو رہی تھی کہ اس قدر حسین لڑکی بالآخر میری شریک سفر بن ہی گئی، جس کی مجھے امید کم ہی تھی، کیونکہ یہ کافی امیر لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں ہم درمیانے درجے کے سٹیٹس رکھتے تھے۔ گو کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس تھا۔ میری بینک میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب بھی تھی۔ ہماری فیملی بھی چھوٹی سی تھی، ہم 3 بہن بھائی تھے، جس میں 2 بہنیں اور میں ان سے چھوٹا تھا، اس لیے پورے گھر کا لاڈلا بھی تھا۔ میری شاید ہی کوئی بات ٹالی گئی، اسی لیے جب میں نے نمرا کا ذکر گھر میں کیا تو کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا۔ صرف امی نے اتنا کہا کہ ان کا سٹیٹس کافی ہائی ہے، دیکھ لو کہیں وہ لڑکی ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے گی یا پھر نہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کا بیٹا کسی سے کم ہے، اور ایک لڑکی کو کامیاب، محنتی اور باکردار مرد کے علاوہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے ماں؟ تو امی میری بات پر مسکرا پڑی۔ بیٹا، آج کل کی لڑکیاں ہمارے وقتوں کی طرح والدین کے سامنے سر جھکانے والی نہیں رہی، ان کے منہ میں زبانیں ہیں، اور جس لڑکی کا تم ذکر کر رہے ہو نا، یہ تو مجھے اپنے ماں باپ کی بہت ہی لاڈلی لگتی ہے۔ تو میں ایک دم امی کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگا، آپ کا بیٹا بھی تو لاڈلا ہے، اچھا ہے، 2 لاڈلے اگر اس چھت کے نیچے جمع ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ میری بات پر سارا گھر ہی ہنسنے لگا۔ میری بہنوں نے جو ہی میری پسند کا ذکر سنا تھا، وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی اور نمرا سے ملنے کے لیے اس کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن امی نے کہا کہ یوں منہ اٹھا کر ہمیں ان کے گھر جانا کچھ شبہ نہیں دیتا، بہتر ہے کسی تیسرے سے پہلے بات کی جائے جو ان کے گھر جا کر ان کی مرضی معلوم کر سکے، تو ہی ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے۔ تو امی کی بات سن کر سبھی نے اتفاق کر لیا۔ تبھی امی نے میرے دوست کی والدہ کے سامنے یہ بات رکھی اور ان سے کہا کہ آپ لڑکی والوں کے گھر جا کر پہلے بات کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اس کا رشتہ کہیں طے کیا ہو۔ تو امی کی بات سن کر شمیم آنٹی نے کہا، اتنا تو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا کہیں پر بھی رشتہ طے نہیں کیا ہوا، لیکن چلے میں پھر بھی احتیاطاً ان سے بات کر لیتی ہوں، پھر آپ کو بتا دوں گی، اس کے بعد جیسے آپ کو مناسب محسوس ہو پیش رفت کر لیجئے گا۔ شمیم آنٹی نے 2 دن بعد ہی ساری معلومات امی کے سامنے رکھ دی، تو میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ میں نے یہ خبر سنتے ہی امی سے کہا کہ فوراً چلتے ہیں، لیکن امی میری جلد بازی پر ہنسنے لگی اور میرے کندھے پر ایک ہلکی سی چپت لگا کر کہنے لگی، ایسے کسی کے گھر نہیں جاتے پاگل، کچھ مٹھائی فروٹس کے ساتھ ہم ان کے گھر جائیں گے، خالی جانا اچھا نہیں لگتا۔ اور پھر امی نے بازار سے مٹھائی اور فروٹس منگوائے، ان کو اچھی طرح سے ٹوکری میں پیک کروا کے ہم ان کے گھر گئے۔ ان کے بارے میں پتا چلا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن جب چائے لے کر ان کی بیٹی اندر آئی تو آنٹی نے اس کا تعارف کرواتے کہا، یہ ہماری بیٹی زارا ہے، جبکہ میں، امی اور میری بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی کہ ہم تو اس سے چھوٹی کا رشتہ طے کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ کریں گے، تو ہم نے قدرے پریشان سے ہوئی۔ پھر گلا کھنگارتے ہوئے بتایا کہ دراصل ہم اپنے بیٹے ذیشان کے لیے نمرا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ تو آنٹی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تو ہم بھی چپ ہو گئے۔ دراصل ہمیں ان کی بڑی بیٹی بالکل بھی پسند نہ آئی، وہ ایک سادہ مزاج اور گھریلو ٹائپ سی لڑکی تھی، جبکہ مجھے شوخ مزاج لڑکیاں پسند تھیں، اسی لیے میری نظر نمرا پر جا کر ٹھہری تھی۔ نمرا سے میری پہلی ملاقات اپنے دوست کی شادی میں ہوئی تھی، جہاں میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ انوائٹڈ تھا۔ مہندی کی رات تھی، ہر طرف خوشبو بھی، بھیگے شوخ ادا لڑکیاں تیز بھڑکیلے ڈریسز میں مہندی کے فنکشن کی جان بنی گھوم رہی تھی۔ انہی میں میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو مہندی کے گانے پر لڑکیوں کے جھرمٹ میں ڈانس کر رہی تھی۔ میری نظر اس پر کیا پڑی کہ میں وہیں کھڑے کھڑے اپنا دل ہار بیٹھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے امی کو اس کے بارے میں بتا دیا تو امی ہنسنے لگی کہ بیٹا تیری عمر ہی ایسی ہے، تجھے ہر لڑکی ہی اچھی لگے گی۔ تو میں نے امی سے کہا کہ امی میں اس بار واقعاً سنجیدہ ہوں، پلیز کسی آنٹی سے پوچھئے اس کے بارے میں۔ امی نے میری طرف غور سے دیکھا جہاں پر سنجیدگی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، تو امی کو لگا کہ واقعاً اس بار معاملہ کافی حد تک مختلف ہے۔ اور یوں ہماری بات چلتے چلتے آج ہم نمرا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نمرا کی والدہ آنٹی رقیہ نے ڈرائنگ روم میں جس لڑکی کو بلوایا وہ نمرا کی بڑی بہن تھی، جس کے ماتھے پر کالا بھدا سا جلنے کا نشان بھی موجود تھا۔
وہ لڑکی چائے کی ٹرے رکھ کر ہمارے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی ماں نے اسے تاکید کی ہو کہ وہی ٹرے لے کر آئے گی، جبکہ اس دوران ایک بار بھی ڈرائنگ روم میں نمرا نہیں آئی۔ حالانکہ میری متلاشی نگاہیں نمرا کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ رقیہ آنٹی ہماری مدعا جاننے کے بعد بھی اپنی بڑی بیٹی زارا کے سگڑپن پر تفصیلی روشنی ڈالے جا رہی تھی۔ وہ اس کے گن مسلسل گائے جا رہی تھی، جبکہ ہم سبھی کے چہرے پر تفصیل سن سن کر بیزاریت آ رہی تھی۔ وہ یہ بھی محسوس کر چکی تھی کہ اچانک امی نے کہا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی نمرا بھی تو ہے، تو آنٹی نے کہا کہ جی وہ اس وقت ٹیوشن گئی ہوئی ہے، دراصل اس کے پیپرز ہو رہے ہیں، جبکہ ہماری بیٹی زارا اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور ہم اب اسی کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہماری بڑی بیٹی ہے تو پہلے ہم اس کی شادی کریں گے۔ گویا وہ باتوں ہی باتوں میں امی کو جتا گئی کہ اگر کرنا ہے تو پہلے زارا کا رشتہ کریں، ورنہ ہماری طرف سے تو ہری جھنڈی سمجھیں۔ میں ساری صورتحال پر شدید کوفت کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے امی کو کونی مار کر آنکھوں میں اشارہ کیا تو امی نے رقیہ آنٹی کو آہستہ سے کہا کہ دراصل ہم تو نمرا کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کی بڑی بیٹی کا رشتہ بھی کسی اچھی جگہ کرے، لیکن ہمیں تو نمرا ہی پسند ہے۔ امی کی بات سن کے رقیہ آنٹی کو جیسے چپ سی لگ گئی، ان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ آ کر لہرا گیا اور وہ لڑکی زارا ہماری بات سن کر فوراً ہی کمرے سے باہر چلے گئی۔ ڈرائنگ روم میں اب ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی اور میرا دل ڈوب رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آنٹی رقیہ انکار کر دیں، جس کے چانسز کافی حد تک مجھے لگ بھی رہے تھے۔ لیکن رقیہ آنٹی خاموشی رہی، انہوں نے مزید اس پر کوئی ہاں یا نہ نہیں کی اور ہم اٹھ کر گھر سے باہر آ گئے۔ امی نے ساری صورتحال شمیم آنٹی کے گوش گزار کر دی اور انہیں کہا کہ وہ اس معاملے کو کسی طرح سے حل کر دے۔ اگر لڑکی والے راضی ہو جائیں تو ہم بہت جلد شادی کر کے اس معاملے کو نپٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے سہرے کے پھول کھلنے کا ارمان ہم سب گھر والوں کو شدت سے ہے۔ امی کی بات شمیم آنٹی بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے لڑکی کی والدہ سے بات کی اور انہیں سمجھایا کہ رشتہ اچھا ہے، لڑکا برسر روزگار ہے، گھر بھی ان کا اپنا ذاتی ہے، اور کیا چاہیے۔ اب آپ اللہ کا نام لے کر پہلے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دیں، پھر اللہ نے چاہا تو زارا کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا، اس کی بھی شادی ہو جائے گی، لیکن اس کے انتظار میں چھوٹی کا رشتہ نہ کرنا بھی تو غلط بات ہے، کیونکہ زارا کے رشتے کے انتظار میں چھوٹی کو بٹھا دینا مناسب نہیں ہے۔ بڑی کی طرح کہیں پہ چھوٹی کی عمر بھی نکلتی نہ چلی جائے۔ آنٹی شمیم کی بات سن کر رقیہ آنٹی دہل سے گئی، کیونکہ وہ کافی عرصے سے اپنی بڑی بیٹی زارا کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلے تو کوئی رشتہ اس کے لیے آتا ہی نہیں تھا، اور اگر کوئی رشتہ آ جاتا تو ایک بار زارا کو دیکھنے کے بعد لڑکے والے پھر پلٹ کر نہ آتے۔ یوں زارا گھر میں بیٹھے بیٹھے اب کافی پکی عمر کی دکھائی دینے لگی تھی، اسی لیے رقیہ آنٹی تھوڑی سی پریشان بھی ہو گئی۔ اب تک بڑی کا رشتہ نہیں ہوا اور چھوٹی کی عمر بھی اب شادی کو پہنچنے والی ہے، وہ کب تک بڑی کے انتظار میں چھوٹی کو بھی لٹکا کے رکھیں گے۔ اسی لیے ان کے گھر میں اس حوالے سے کافی مشاورت ہوئی اور بالآخر انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا کہ ہمیں نمرا کے لیے ذیشان کا رشتہ قبول ہے۔ تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے، کیونکہ مجھے ایک وقت تو ایسا بھی لگ رہا تھا کہ جیسے میرے دل کو نمرا کے نام کا روگ لگ جائے گا، کیونکہ مجھے پہلے ہی نظر میں نمرا سے محبت ہو گئی تھی اور میں دن رات اس کی محبت میں سلگ رہا تھا۔ جب تک رقیہ آنٹی نے ہاں نہیں کی تھی میں انگاروں پر لوٹتا رہا۔ میں یہ تو نہیں جانتا تھا کہ نمرا کے دل میں میرے لیے کیا احساسات ہیں، لیکن مجھے اپنے بارے میں اتنا یقین تھا اگر وہ مجھے نہ ملی تو شاید میں کسی اور سے بھی شادی کرنے کے بارے میں قطعاً سوچ نہیں سکتا۔ شاید دل کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مشکل مرحلے میں سے نکال دیا اور مجھے میری محبت سے ملا دیا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو میں اس دن سے ہی آفس سے چھٹی کرنے کے بعد اپنے کمرے کی سجاوٹ خود اپنے ہاتھوں سے کرنے لگا۔ اس دوران میں نے کئی بار نمرا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ ہی شرمیلی تھی، اسی لیے 1 یا 2 منٹ سے زیادہ وہ مجھ سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ تو میں اکثر ہنس دیتا کہ چلو جب بیاہ کر آئے گی تو پھر میں اسے ڈھیر ساری باتیں کر کے اپنے دل کا ارمان پورا کرتا رہوں گا، اور یہ خیال جب بھی میرے دل میں پیدا ہوتا تو میرے ہونٹوں پر نمرا کو یاد کر کے ایک خوشگوار سے مسکراہٹ اترنے لگتی۔ میں اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا تو وہ بھی سمٹ سی گئی۔ وہ بار بار اپنے چہرے کو ہاتھ لگا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے ہیوی میک اپ سے الجھن ہو رہی ہو۔ تو میں نے اسے کمفرٹ کرنے کے لیے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتی، لیکن وہ کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ میں جو ہی اس کے قریب گیا تاکہ اس کا گھونگھٹ اٹھا سکوں تو وہ ایک دم ہی بھدک کر پیچھے ہو گئی اور آہستہ سے مجھے کہنے لگی کہ میں دراصل اپنا میک اپ اتارنا چاہتی ہوں، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے، میں نے کبھی اتنا ہیوی میک اپ نہیں کیا۔ دل تو چاہا اسے کہہ دوں کہ تمہیں میک اپ کی ضرورت ہی کیا ہے، تم تو بنا میک اپ کے ہی اتنی حسین ہو، لیکن دل کی بات میرے دل میں ہی رہ گئی، کیونکہ میں خود بھی کافی جھجک رہا تھا۔ تو میں نے اسے اسپیس دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ واش روم میں جا کر اپنا ہاتھ منہ دھو لیجیے اور ریلیکس ہو جائیں، آپ انتظار کیجئے، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی تو میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر وہیں بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ جلد ہی لوٹ کر آئے گی،
لیکن اس نے واش روم میں کافی دیر لگا دی، تو میں نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی اور ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میں چونکہ بہت زیادہ تھک چکا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اچانک ایک کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو سامنے والے کلاک پر میری نظر گئی، تو مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو مجھے نمرا کہیں نظر نہ آئی۔ تو کیا وہ اب تک واش روم میں تھی؟ میں پریشان ہو کر بیڈ سے اتر گیا۔ گویا مجھے سوتے سوتے 4 گھنٹے ہو چکے تھے، کہیں وہ کمرے سے باہر نہ چلی گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سوچا، باہر اگر جاتا ہوں تو مہمانوں سے بھرے گھر میں ماں بہنوں سے پوچھتا ہوا اچھا بھی نہیں لگوں گا۔ میں بھی اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک مجھے واش روم میں ہلکے سے کھٹکے کی آواز ہے تو میری جان میں جان آئی، تو گویا یہ اب تک واش روم میں ہی ہے۔ میں نے ہلکے سے دستک دی تو واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے پھر اسے آواز دے کر پوچھا، نمرا تم ٹھیک ہو؟ کیا بات ہے، اب تک واش روم میں ہو؟ کیا سب خیریت ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو میں واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھول کر اندر داخل ہوا تو نمرا کمر موڑے دیوار کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ اس طرح سے کیوں کھڑی ہے۔ میں نے اسے پکارا، نمرا سب خیریت ہے؟ تو وہ میری طرف مڑی تو اچانک ہی میری نظر اس کے ماتھے پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ نمرا نہیں بلکہ اس کی بہن زارا تھی، جسے دیکھ کر میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر تیزی سے واش روم سے باہر نکل آیا تو وہ بھی ایک دم سے میرے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ میں کمرے میں دائیں بائیں اپنی نظریں دوڑانے لگا کہ آخر نمرا کہاں گئی کہ اچانک مجھے لگا کہ وہ میرے پیچھے کھڑی ہے تو مجھے ایک دم اس کی طرف مڑا۔ ارے زارا آپی، آپ ہمارے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ نمرا کہاں ہے؟ میری بات سن کر اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹا اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، نمرا تو اپنے گھر میں ہی ہوگی۔ تو میں نے بڑے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب آپ کا؟ نمرا میری اجازت کے بغیر گھر کیسے جا سکتی ہے؟ تو میری بات سن کر وہ مسلسل اپنا ہونٹ چبانے لگی۔ اس کے انداز میں بے پناہ گھبراہٹ تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ مجھے زارا آپی کا یہ انداز دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ نمرا کی طرح گوری چٹی تو نہ تھی، لیکن بلکہ سانولی رنگت میں بلا کی پرکشش تھی جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اچانک میری نظر ان کے لہنگے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے بالکل نمرا کی طرح کا لہنگا زیبتن کیے رکھا تھا، لیکن پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے دونوں بہنوں نے ایک ہی جیسا لہنگا شادی کے لیے بنوایا ہو۔ یہ کوئی اتنی حیران کن بات بھی نہیں ہے، کیونکہ شادیوں پر اکثر بہنیں ایک جیسا ہی ڈریس بنواتی ہیں، اور زارا آپی کے دل میں اپنی بہن کی طرح دلہن بننے کے ارمان تو جاگ ہی ہوں گے، اس لیے دلہن کی طرح کا لہنگا بنوا کر پہن لینا۔ اچانک ہی مجھے نمرا کا خیال آیا تو ایک دم سے میرے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ میں ذرا نمرا کو فون کر کے آتا ہوں۔ میں نے ٹیبل سے فون اٹھایا ہی تھا کہ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ ذرا میری بات سنیے۔ تو میں ایک دم سیدھا کھڑا ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دراصل آپ کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، نمرا سے نہیں۔ زارا کی بات سن کر مجھے بجلی کا جھٹکا لگا تھا اور میں 2 قدم پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرب سے اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹنے لگی۔ امپاسبل، آپ شاید خواب دیکھ رہی ہیں، کیونکہ آپ کا مجھ سے شادی کا بہت ارمان تھا۔ میرے خیال میں آپ کو کسی بہت اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میں آگے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ پھر سے میرے راستے میں آ کھڑی ہوئی۔ یہ خواب نہیں ہے ذیشان، آپ کا نکاح مجھ سے ہی ہوا ہے۔ اس کا دوسری بار اس طرح سے کہنا مجھے شدید جھنجھلاہٹ کا شکار کرنے لگا، تو میں نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ دیکھو، اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی بھونڈا مذاق ہے۔ آپ رشتے میں نمرا کی بہن ہو تو میں آپ کا احترام کر رہا ہوں۔ بار بار اپنے اور میرے رشتے کو غلط نام سے مت پکاریں۔ تو وہ ایک دم رونے لگی۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ آپ کا مجھ پر شرعی حق بنتا ہے۔ میں تو آپ کو بیوی تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا نکاح تو نمرا سے ہوا ہے۔ وہ نمرا نہیں، میں تھی جس نے آپ کے ساتھ نکاح مولانا صاحب کے سامنے قبول کیا ہے۔ تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ ہم رشتہ نمرا کا لینے کے لیے آئے تھے، منگنی نمرا کے ساتھ ہوئی، اور نکاح کے ٹائم تم نمرا کی جگہ کیوں بیٹھ گئی؟ یہ سب کیا چکر ہے؟ میں پھنسی پھنسی آواز میں اس کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اور میں اب سمجھا کہ تمہاری شادی کے چکر میں تمہاری والدین اور تم نے میرے ساتھ گیم کھیلی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دھوکہ دہی تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کی ہے؟ تم لوگوں کو اندازہ ہے کہ تم لوگ کیا کر بیٹھے ہو؟ میں نے چیخ کر کہا تو وہ ایک دم سے سہم گئے۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے آس پاس جتنی بھی لڑیاں تھیں وہ سب توڑ ڈالی اور اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے سے باہر گیا اور امی کو زور زور سے آوازیں دینے لگا تو امی اور میری بہنیں ایک دم چپل پہنے بغیر ہی کمرے سے باہر نکلے۔ وہ شدید حواس باختہ تھیں، مجھے اس سے پہلے انہوں نے کبھی غصے میں اور یوں چیختے ہوئے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ سب میرے آس پاس جمع ہو گئے۔ تو میں ایک دم چیخ کر بولا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، امی جا کر دیکھیں کمرے میں کون ہے۔ تو امی اور بہنیں ایک دم سے مجھے چپ کروانے لگی۔ آہستہ بولو، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے، کسی کے کانوں میں آواز پڑ گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ امی، آپ کو ابھی بھی لوگوں کی پڑی ہے؟
آپ کے جوان جہاں اکلوتے بیٹے کے ساتھ لوگ فراڈ کر گئے ہیں اور آپ ابھی بھی لوگوں کا سوچے جا رہی ہیں۔ تو ایک دم امی نے میری بہن کو کہا کہ اسے فوراً کمرے میں لے جاؤ، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ کیا ہوا۔ میری بہن نے مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی میرے کمرے میں لے گئی اور امی میرے بیڈ روم میں گئی تو نمرا کی جگہ زہرا کو دیکھ کر امی کا دل دہک سے رہ گیا۔ امی نے وہیں کھڑے کھڑے رقیہ آنٹی کے گھر فون کیا تو پہلے تو انہوں نے ڈر کے مارے فون ہی نہ اٹھایا، اور جب فون رقیہ آنٹی کے شوہر نے ریسیو کیا تو امی نے انہیں سخت الفاظ میں باتیں سنائی اور کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کر کے اچھا نہیں کیا۔ نمرا کا کہہ کر زہرا کو ہمارے بیٹے کے پلے باندھ دیا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ زہرا ساری صورتحال میں چور سی بنی کھڑی تھی۔ گھر میں موجود سارے مہمانوں کو ہمارے ساتھ ہونے والے فراڈ کا پتہ چل چکا تھا، گویا اب یہ بات ہمارے گھر سے نکل کر پورے خاندان میں پھیلنے والی تھی۔ امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، ان کا بی پی ہائی ہونے لگا کیونکہ یہ سب کچھ ان کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا جس سے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے اور ہم گھر والے صورتحال میں اکیلے رہ گئے، لیکن ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس معاملے سے اب کیسے نمٹے۔ جو بھی تھا اب وہ شرعی لحاظ سے میری بیوی بن چکی تھی، لیکن میرا دماغ اسے بالکل بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، لیکن اس دوران امی اتنی شدید بیمار ہوئی کہ انہیں ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ اس دوران زہرا نے امی کی خوب خدمت کی، اس نے نئی شادی شدہ دلہن والے کوئی نخرے نہ کیے بلکہ اگلے دن ہی پورے گھر کا نظام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کام کاج میں بہت ماہر تھی، بہت اچھے کھانے بناتی تھی۔ ہم سب اس کی قابلیت کے معترف تو تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بن رہی تھی۔ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی دوران میری دونوں بہنوں کے بہت اچھے گھرانوں سے رشتے آ گئے تو امی نے مجھے کہا کہ جہاں اتنا ٹائم صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر کر لو، اس موقع پر اگر تمہارا یہ معاملہ بگڑتا ہے تو تمہاری دونوں بہنوں کی آئے ہوئے اچھے رشتے ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ تو امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میری دونوں بہنوں کے رشتے ایک ہی گھر سے آئے تھے، یعنی وہ دونوں بھائی تھے، گویا میری دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بیاہ کر جا رہی تھی۔ تو امی کو قدر اطمینان سا ہوا۔ لڑکے والوں کو جلدی تھی کیونکہ ان دونوں نے باہر جانا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ شادی ہوتے ہی اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ تو گھر میں ایک دم پھر سے شادی والا ماحول پیدا ہو گیا اور میرا معاملہ ایک بار پھر دب سا گیا۔ زہرا نے اس مشکل موڑ پر بھی ایک بار پھر کمر کس لی۔ وہ ہر معاملے میں پیش رہنے لگی، ہر کام چٹکیوں میں کر لیتی۔ بازار کے چکر کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج میں بھی اس نے امی اور بہنوں کا بہت کام کیا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنے ایک کولیگ میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ چھپایا، اپنی پہلی شادی جس فراڈ طریقے سے ہوئی وہ ساری اس کے علم میں لے کر آیا۔ تو اس موقع پر اس نے میری بہت ڈھارس بندھائی۔ اس کی بات کرنے کا انداز مجھے اتنا بھا گیا کہ میں نے سوچ لیا اگر میں دوسری شادی کروں گا تو میری پارٹنر اس جیسی ہی ہونی چاہیے۔ میں نے کئی بار مذاق میں اس سے یہ بات کہی تو اس نے ایک دن انتہائی سنجیدگی سے مجھے کہا، پارٹنر مجھ جیسی ہی کیوں، میں ہی کیوں نہیں؟ اس نے یہ بات ہنستے ہوئے کی لیکن میرے دل کو جا لگی۔ تو میں نے اسی وقت اسے پرپوز کر ڈالا تو وہ بے حد حیران ہوئی اور ہاں کرتی۔ لہٰذا میں نے گھر جا کر امی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ امی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لہٰذا ہماری جھٹ منگنی اور پٹ شادی ہو گئی۔ میں نے زہرا کو دھکے مار کر اس کے والدین کے گھر بھیج دیا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری شادی کرنے کے کچھ ہی دنوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ماریہ شمع محفل تو ہے مگر اسے گھرداری میں کوئی دلچسپی نہیں، یہاں تک کہ وہ امی کی بیماری میں بھی ان کا حال احوال نہیں لیتی، نہ ہی وہ سب کے ساتھ مل کر بیٹھتی ہے۔ آفس سے گھر اور گھر سے شام کو آؤٹنگ پر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتی۔ کئی بار اس نے اپنے دوستوں کو پارٹی کے لیے گھر بھی مدعو کیا۔ ہمارے گھر کا یہ ماحول تو نہیں تھا۔ امی تو یہ دیکھ کر ہی مجھ سے لڑنے لگی کہ اس کے تمام دوست لڑکے ہیں تو تم اسے روکتے کیوں نہیں؟ تو میں امی کو کیا بتاتا کہ اسے جب بھی اس بارے میں ٹوکا تو وہ مجھے فوراً ہی علیحدگی کی دھمکی دینے لگتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے شادی کو سال ہو گیا لیکن گھر میں ایک سیکنڈ کا بھی سکون نہ رہا۔ امی ساری عمر میں بھی گھر کے سارے کام خود کرتی تو میں نے مجبوراً امی کے لیے ایک ملازمہ رکھوا دی، لیکن اس پر بھی ہمارے گھر میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ ماری اپنے کاموں کے لیے ملازمہ کو آواز دیتی تو امی اپنے کاموں کے لیے ملازمہ کو دیر سویر ہونے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس لڑائی جھگڑے کو دیکھ کر ملازمہ نے خود ہی ہمارے گھر کام سے جواب دے دیا۔ امی یہ ساری صورتحال سے بے حد پریشان تھی اور اب تو وہ بیمار بھی رہنے لگی تھی، لیکن اسی دوران ماریہ نے مجھے کہا کہ ہم کیوں نہ الگ ہو جائیں، میں روز روز اس چیخ سے تنگ آ چکی ہوں۔ لیکن میں اس کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گیا کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اگر میں ان کو اس بیماری اور بڑھاپے میں چھوڑ کر الگ ہو جاتا تو ان کا خیال رکھنے والا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے میری بہنیں امی کی خبر گیری کرتی تھیں لیکن اب تو وہ دونوں بھی باہر چلی گئیں، تو ایسے میں میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ میں بالکل ہی اپنے والدین کو بے آسرا کر کے گھر سے چلا جاؤں۔ ماریہ کے تقاضے روز بروز بڑھنے لگے اور جب اس نے دیکھا کہ میں اس کی بات نہیں مان رہا تو اس نے گھر چھوڑ دیا۔ اس دن امی بہت روئی، وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں زہرا کی بددعا لگ گئی ہے۔ مانا زہرا کا معاملہ تھوڑا سا غلط ضرور ہوا لیکن وہ بچی بہت ہی اعلیٰ ظرف کی مالک تھی۔ اتنے بڑے گھر کی ہونے کے باوجود اس نے ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی
امی کی بات سن کر مجھے بھی احساس ہوا۔ میں نے ابھی تک زارا کو طلاق نہیں دی تھی، تو ایک دن امی نے مجھ سے جھجکتے ہوئے کہا، بجائے اس کے کہ تم اب تیسری بیوی کی تلاش کرو اور نہ جانے وہ کیسے نکلے، بہتر ہے کہ تم زارا کو ہی گھر لے آؤ۔ مجھے امید ہے کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ آ جائے گی اگر تم اسے لینے کے لیے جاؤ گے۔ امی، اب میں اسے لینے کے لیے کس منہ سے جاؤں؟ نہ جانے وہ لوگ کیا خیال کریں گے۔ میری دوسری شادی کی ناکامی کی خبر ان تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ اب وہ سوچیں گے کہ اپنے مفاد کے لیے تو لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ ایسی بات سوچیں گے، بلکہ وہ تو شکر کریں گے کہ ہم ان کی بیٹی کو بسا رہے ہیں۔ تو میں اگلے ہی دن امی کے ساتھ زارا کو لینے کے لیے ان کے گھر چلا گیا، تو سامنے نمرا پینٹ شرٹ پہنے کسی لڑکے کے ساتھ بہت ہی فری ہو کر کہکے لگا رہی تھی۔ ہمیں نمرا دکھائی دی اور جو ہی اس کی نظر ہم پر پڑی تو اس لڑکے کو کوہنی مار کر ہماری طرف متوجہ کیا اور پھر بنا سلام دعا کیے اس سے دوبارہ بات کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے ماریا کی دوسری کاپی لگی تھی، تو میں نے ایک جھرجھری سی لی اور ہم اس کے پاس سے گزر کر اندر چلے گئے۔ تو سامنے انتہائی سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھے زارا اپنے والد کو چائے دے رہی تھی۔ ہم پر جو ہی نظر پڑی تو وہ کسی مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہمیں دیکھ کر اس کے ماں باپ حیران ہو کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہم زارا کو لینے آئے ہیں۔ تو زارا بے یقینی سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ زارا کے والدین کو کوئی اعتراض نہ تھا اور یوں ہم زارا کو لے کر گھر آ گئے۔ اور اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جو فیصلے اور انتخاب چنتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن نہ تو اسے ہمارا مقدر ملتا ہے اور نہ ہی اس رشتے میں ہمارے لیے ذہنی سکون ہوتا ہے۔ جب سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے تبھی سے میں زارا کا بہت خیال رکھنے لگ گیا ہوں اور اسے وہ تمام حقوق دیے جن کی وہ حقدار تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔